बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایمان والے تو وہی ہیں جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو قوی تر کر دیتی ہیں اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اچھی طرح اللہ سے تعلق پیدا کر لیا تو اللہ تعالیٰ عن قریب ایسے لوگوں کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل کریں گے اور انہیں اپنے تک پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ جہاں انہیں رہنمائی کی ضرورت پیش آئے گی تو ان کی دستگیری فرمائیں گے۔ سورہ نساء۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک ہم نے اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور قیامت کے دن بھی مدد کریں گے، جس دن اعمال لکھنے والے فرشتے گواہی دینے کھڑے ہوں گے۔ سورہ مومن۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرکت کی ملاوٹ نہیں کی، امن انہی کے لیے ہے اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ سورہ انعام۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایمان والوں کو تو اللہ ہی سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ سورہ بقر۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری ہر عبادت، میرا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے۔ سورہ انعام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور ادنا شاخ تکلیف دینے والی چیزوں کا راستے سے ہٹانا، اور حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ مسلم شریف۔ حدیث مبارکہ کا فائدہ۔ حیا کی حقیقت یہ ہے کہ وہ انسان کو غلط کام سے بچنے پر آمادہ کرتی ہے اور صاحب حق کے حق میں کوتاہی کرنے سے روکتی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس کلمے کو قبول کرے جس کو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر ان کے انتقال کے وقت پیش کیا تھا اور انہوں نے اسے رد کر دیا تھا، وہ کلمہ ہر شخص کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ مسند احمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنے ایمان کو کس طرح تازہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہتے رہا کرو۔ مسند احمد طبرانی ترغیب۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور تمام دعاؤں میں سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ ترمذی شریف۔ اس حدیث مبارکہ کا فائدہ۔ لا الہ الا اللہ سب سے افضل اس لیے ہے کہ سارے دین کا دار و مدار ہی اس پر ہے۔ اس کے بغیر نہ ایمان صحیح ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی مسلمان بنتا ہے۔ الحمدللہ کو افضل دعا اس لیے فرمایا گیا ہے کہ کریم کی تعریف کا مطلب سوال ہی ہوتا ہے، اور دعا اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کا نام ہے۔ مظاہر حق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کلمے کے لیے یقینی طور پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے، یعنی فوراً قبول ہوتا ہے۔
بشرط وہ کلمہ کہنے والا کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو۔ ترمذی شریف۔ حدیث مبارکہ کا فائدہ: کبیرہ گناہ سے بچنے کی شرط جلد قبول ہونے کے لیے ہے، اور اگر کبیرہ گناہ کے ساتھ بھی کہا جائے تو نفع اور ثواب سے اس وقت بھی خالی نہیں۔ حضرت یعلا بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت شداد رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا، اور حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کہ اس وقت موجود تھے اس واقعے کی تصدیق فرمائی کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ کوئی اجنبی یعنی غیر مسلم تو مجموعے میں نہیں؟ تو ہم نے عرض کیا نہیں، کوئی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دروازہ بند کر دو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاتھ اٹھاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ۔ ہم نے تھوڑی دیر تک ہاتھ اٹھائے رکھے اور یہ کلمہ طیبہ پڑھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا، پھر فرمایا الحمدللہ، اے اللہ آپ نے مجھے یہ کلمہ دے کر بھیجا ہے اور اس کلمے کی تبلیغ کا مجھے حکم فرمایا ہے، اور اس کلمے پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور آپ وعدہ خلاف نہیں ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ مسند احمد